حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بہت بڑے محدث ہیں۔ ایک مرتبہ حج کو تشریف لے گئے، مقام ابراہیم پر بیٹھے ہوئے تھے کہ نیند آ گئی۔ خواب میں حضور سرور کونین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا: اے عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ، اگر تیرا بغداد کو جانا ہوا تو وہاں پر اس نام کا مجوسی ہے جس کی عمر 140 سال ہے، آنکھوں کے پپوٹے بھی نیچے گر رہے ہیں، جس کو اس نے دھاگے سے اوپر باندھا ہوا ہے، اور اس کی شکل بھی دکھائی دی کہ یہ اس کی شکل ہے، اور یہ فرمایا کہ اس کو جا کر میرا سلام کہنا، اور یہ کہ جنت میں اس کا مکان میرے محل کے ساتھ ہوگا، اور یہ فرمایا کہ یہ بات تمہیں میں کہہ رہا ہوں، شیطان میری شکل میں نہیں آ سکتا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سوچنے لگے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کی دلیل پوچھوں کہ آنکھ کھل گئی۔ اب خواب کے متعلق بڑی بے چینی اور اضطراب شروع ہو گیا۔ پھر آنکھ لگ گئی۔ پھر رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی ارشاد فرمایا کہ فلاں مجوسی کو جا کر میرا سلام کہنا، اور یہ بھی بتا دیں کہ جنت میں اس کا مکان میرے محل کے ساتھ ہوگا۔ اس کا نام اور شکل بھی دکھائی۔ حضرت عبداللہ مبارک پھر سوچنے لگے کہ میں کوئی دلیل پوچھوں۔ پھر آنکھ کھل گئی۔ پھر پریشانی اور اضطراب کہ یہ کیا معاملہ ہے۔ تیسری مرتبہ پھر آنکھ لگ گئی۔ پھر دیدار رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیب ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پھر وہی بات ارشاد فرمائی۔ آخر میں نے پوچھا: یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اگر وہ کوئی دلیل مانگے تو میں کیا کہوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے میرا ہاتھ اپنے مبارک ہاتھ میں لے کر دبایا اور چوما، اور ارشاد فرمایا: اگر وہ تجھ سے دلیل مانگے تو اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیر دینا۔ حضرت عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ بغداد تشریف لے گئے۔ اس مجوسی کا پتہ کیا۔ وہ مجوسی اس علاقے کا بڑا رئیس تھا۔ اس کے گھر پر پہنچے۔ بہت سارے اس کے خادم تھے، نوکر چاکر تھے۔ دروازہ کھٹکھٹایا۔ اسی مجوسی سے ملاقات ہوئی۔ آپ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: میں تجھ سے علیحدگی میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ اس نے سب نوکروں کو الگ کر دیا۔ دو نوجوان اس کے ساتھ پھر بھی کھڑے رہے۔ وہ کہنے لگا: یہ میرے بیٹے ہیں، یہ ہر وقت میری خدمت پر مامور رہتے ہیں، یہ اس وقت بھی میرے ساتھ رہیں گے، ہماری بات نہیں سن سکیں گے۔ حضرت عبداللہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا: تو مجھے اپنی کوئی نیکی بتا۔ اس نے اپنے مذہب کے لحاظ سے عبادات کی نیکیاں بتائیں۔ آپ نے فرمایا: یہ نیکیاں تجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب نہیں کر سکتی۔ اور کوئی نیکی بتا۔ پھر سخاوت کی نیکیاں سنائیں۔ اس پر بھی آپ نے فرمایا کہ یہ نیکیاں ایسی نہیں ہیں جو تجھے میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے قریب کر سکیں۔ پھر آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا خواب ان کو سنایا۔ اس پر اس نے کہا: ہاں، مجھے ایک بات یاد آ گئی۔ ایک مرتبہ میں نے اپنے بیٹے کی شادی کے موقع پر دعوت ولیمہ میں سارے شہر کے تمام مذاہب کے لوگوں کو دعوت پر بلایا، اور ان کو کہا کہ اپنے مذاہب کے مطابق جو تمہارا دل چاہے پکاؤ اور کھاؤ۔ خوب کھانا پکانا ہوا۔ شہر کے لوگ بڑے خوش ہوئے۔ خوب خوشیاں ہوئیں۔ آدھی رات کو میں اپنے محل میں بے چینی کے عالم میں ادھر ادھر ٹہل رہا تھا کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو دروازے پر ایک عورت کھڑی تھی۔ میں نے پوچھا: کیا بات ہے؟ کہنے لگی: میں آگ لینے آئی ہوں۔ میں نے اس کو آگ دے دی، وہ چلی گئی۔ تھوڑی دیر بعد پھر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا، پھر وہی عورت۔ میں نے پوچھا: کیا بات ہے؟ اس نے کہا: وہ آگ بجھ گئی، اس لیے آگ لینے آئی ہوں۔ میں نے اس کو پھر آگ دے دی، وہ چلی گئی۔ تیسری مرتبہ پھر دستک ہوئی۔ میں نے دروازہ کھولا تو وہی بڑھیا تھی۔ وہ اندر آ گئی اور میرے پاس بیٹھ گئی اور کہنے لگی: ہم شریف لوگ ہیں، میری دو نوجوان بیٹیاں ہیں، گھر میں کھانے کو کچھ نہیں۔ آج تمہارے گھر میں سارے شہر کی دعوت تھی۔ مجھے انہوں نے کہا بھی کہ تمہارے گھر سے کچھ لا دوں۔
میری طبیعت نے سوال گوارا نہ کیا۔ ان کو بھوک نے بہت ستایا، مجھ سے ان کی یہ حالت دیکھی نہ گئی تو مجبور ہو کر تمہارے دروازے پر آ گئی۔ لیکن جب تم نے پوچھا کہ کیا بات ہے، پھر بھی کہنے کو جی نہ چاہا۔ میں نے کہہ دیا آگ لینے آئی ہوں۔ پھر ان کی حالت زیادہ خراب ہو گئی تو مجبور ہو کر دوبارہ آئی، لیکن پھر مانگنے کا حوصلہ نہ ہوا تو پھر آگ ہی کہا۔ اب وہ بھوک سے بالکل ہی بےتاب ہو کر اوندھے منہ گر گئیں تو میں تیسری مرتبہ آنے پر مجبور ہو گئی۔ وہ مجوسی کہنے لگا۔ میں اس کی بات سن کر پریشان ہو گیا۔ میں نے جلدی سے کھانے کا سامان اکٹھا کیا اور بڑھیا کو دیا، لیکن اس سے اٹھایا نہ گیا تو میں خود اسے اپنے سر پر اٹھا کر اس کے گھر لے گیا۔ اس نے مجھے دعا دی کہ اللہ تجھے ایمان کی دولت سے نوازے۔ میں اس بڑھیا کو لے کر واپس مکان پر آیا اور ریشمی لباس، قیمتی کپڑے، سونا، ہیرے جواہرات وغیرہ سامان باندھ کر اس کو دیا، لیکن وہ اس سے اٹھایا نہ گیا۔ تو میں نے اسے اپنے سر پر اٹھایا تو میں پسینہ پسینہ ہو گیا اور اس کے گھر پہنچا دیا۔ اس بڑھیا نے پھر دعا دی کہ اللہ جنت میں تیرا مکان میرے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بنا دے اور تیری جوانی لوٹا دے۔ پھر اس مجوسی نے عبداللہ ابن مبارک رحمۃ اللہ علیہ سے اس کی دلیل مانگی تو آپ رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ہاتھ اس کے چہرے پر پھیر دیا۔ ہاتھ پھرتے ہی اس کا چہرہ روشن ہو گیا اور 25 سے 30 سال کا جوان معلوم ہونے لگا۔ اس پر وہ مسلمان ہو گیا۔